بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر بلندتر صلوات۔ مسجد وعبر ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا علیہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً معینا حتی تسکنہ وزکاة وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و مصدق الصادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بآواز بلند صلوات۔ دعائے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک سخی عباس کٹو بازوں کا صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ مالک اللہ بانیان کا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما۔ اس مجلس کے ثواب بانیان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ اس مجلس کے ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ مالک اللہ جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالہ پاک کا وسیع رزق حلال عطا فرما۔ جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ میرے مالک مکمل صحت عطا فرما۔ جتنے مومن بے گناہ قید ہے میرے اللہ تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم کی قید کا جلد جلد رہائی عطا فرما۔ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کرے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے۔ سادات غیر سادات تشریف فرما ہیں، اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو دو قدم مہربانی فرما کے آگے آ جائیں۔ دو قدم مہربانی بھی آپ کی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ بآواز بلند درود پڑھ دیا اللہم صلی علی، پھر بھی بآواز بلند درود پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اجازت ہے سرکار ذکر پاک ابتدا کی جا سکے۔ گزارش کروں گا سادات غیر سادات تشریف فرما ہیں۔ بابا جی میں نے اتنی دعائیں کی، کسی بندے نے آمین کہا کسی نے نہیں کہا۔ شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذاکر وائز ممبر پہ آتے ہیں تو کوئی رسماً دعا کرتے ہیں۔ بابا جی معصوم فرماتے ہیں جو دعا کہیں بھی قبول نہ ہو اگر ذکر شبیر میں مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ تو کوشش کیا کرو آمین ضرور کہا کرو۔ اور معصوم فرماتے ہیں کنجوس ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کی کہی ہوئی دعا پہ آمین نہ کہے، کیونکہ بابا جی مانگ یہ رہا ہے عطا اس نے کرنا ہے، آمین تو کیوں نہیں کہہ رہا۔ تو گزارش کروں گا بزرگ نوجوان تشریف فرما ہے، اس ذکر میں بھائی جان بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے، فقط سانس لینا بھی عبادت ہے۔ آپ لوگ خود فیصلہ کریں، جس ذکر بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہو۔ جس جگہ پہ آپ تمام مومنین چل کے آئے ہیں، نبیوں کو سردار کی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن گھر سے آتا ہے ذکر علی سننے کے لیے
اپنا مقام دیکھیے گا کہ عزادار حسین کا مقام کتنا بڑا ہے۔ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن بھائی جان گھر سے آتا ہے ذکر علی سننے کے لیے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور جناب ام سلمہ کہتی کہ میں نے خود سنا ہے سرکار رسالت ماب سے، جس جگہ پہ بابا جی ذکر علی ذکر حسین ہوتا ہے وہاں صرف آپ اور میں نہیں آتے بھائی جان، اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ توجہ میری جانب رکھیے گا، تمام مومنین کو گھیرے میں لیتے، جب ذکر ختم ہوتا ہے تو وہ عرش پہ جاتے ہیں، باقی ملائکہ پوچھتے ہیں آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ فرشتوں والی نہیں ہے۔ جو بندے جاگ رہے ہیں جی مالک سلامت رکھے، آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ فرشتوں والی نہیں ہے۔ وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ گئے تھے، اپنے مقام دیکھیے گا کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں ایک قوم جمع تھی، وہاں ایک بابا جی قوم جمع تھی، وہاں ذکر علی ہو رہا تھا، ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ یا علی مہربانی کیجیے، ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ اگلا لفظ سنیے گا، وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں بھی اس جگہ پہ لے کے جاؤ۔ ملائکہ کہتے ہیں اب تو وہ محفل ختم ہو گئی، اب تو وہ لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں۔ بھائی جان مالک آپ کی زندگی دراز کرے، اب وہ لوگ گھروں کو چلے گئے، قوم گھروں کو چلی گئی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں پھر اس طرح کرو ہمیں اس جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں وہ ذکر ہو رہا تھا، وہاں جا کے ہم اپنے پر مس کر کے واپس آ جائیں۔ یا اللہ مہربانی مالک سلامت رکھے، وہاں جا کے ہم اپنے پر مس کر کے واپس آ جائیں۔ اور کسی معصوم نے کسی کتاب میں نہیں، میں نے آج تک نہیں جملہ پڑھا کہ کسی معصوم نے کہا ہو کہ تو نماز پڑھ میں تیرے ساتھ ہوں، پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگوں، تو روزہ رکھ میں تیرے ساتھ رکھوں گا، تو حج پہ جا میں تیرے ساتھ چکر لگاؤں گا۔ واحد 14 کا فرمان ہے کہ تو صف عزا بچھا، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں۔ ایک گزارش کروں گا، ماتمی عزادار تشریف فرما ہیں، مجلس میں 2 قسم کے بندے نہیں بولتے بابا جی، ایک وہ مسکین جس نے لنگر نہ کیا ہوا اور دوسرا بیچارہ وہ جس نے اتنا کیا ہوا ہو کہ شام کی گنجائش باقی نہ ہو۔ کیونکہ بندہ، ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے نا بزرگوں، آپ کا کام ہے یہاں بیٹھ کے سننا، ہمارا کام ہے یہاں کھڑے ہو کے پڑھنا۔ میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی ادا کر۔ کچھ بندے مجلس میں بیٹھ کے سر ہلا دیتے، مثلا ذاکر صاحب نے، خطیب نے، عالم نے جملہ پڑھا، اس نے آگے سے سر ہلا دیا۔ سر وہ ہلاتا ہے جس کے سر میں کوئی خلل ہو، سر وہ ہلاتا ہے جس کے سر میں کوئی خلل ہو۔ جو جی چاہتا ہے کہ آپ کو اس شہنشاہ کی عزت کے چند جملے سناؤں جس بادشاہ کا علم ہم اپنی چھتوں پہ لگانا ثواب سمجھتے ہیں، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو۔ جی چاہتا ہے کہ شہنشاہ عباس کی عزت کے چند جملے آپ کی اذان عالیہ تک پہنچا۔ کبھی ستارہ اترا تھا، اس لفظ سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا اور آپ لوگوں نے کتنا سننا ہے۔ بابا جی کبھی ستارہ اترا تھا دہلیز فاطمہ پہ، بابا جی کبھی ستارہ اترا تھا دہلیز فاطمہ پہ، اور جو چاند بن کے ام البنین کی حویلی پہ اترے اسے عباس کہتے ہیں۔ سارے بولو حیدری، مالک سلامت رکھے، اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ بھائی جان عباس مولا کسی اندھیرے گھر کا چراغ نہیں، جس گھر میں حسن جیسے سورج ہو، جس گھر میں حسین جیسے سورج ہو، اتنے سورجوں میں اپنے آپ کو ہاشمیوں کا چاند کہلوانا، یہ صرف سخی عباس کی حیثیت ہے۔ اور کام ہوتا ہے چاند کا اندھیرے میں روشنی کرنا۔ جو غازی مولا کے مرید بیٹھو، چاند کا کام ہوتا ہے بابا جی اندھیرے میں روشنی کرنا۔
نبیوں کے سردار نے مولا امیر المومنین کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ علامہ باقر مجلسی قبلہ نے بہار کی جلد میں لکھا، نبیوں کے سردار نے بادشاہ علی کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا تھا، یا علی تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے۔ اب دیکھوں گا کون بندہ غازی کا مرید یہاں بیٹھا ہے اور کس بندے کے دل میں کتنی عباس کی عزت ہے۔ نبیوں کے سردار نے کہا یا علی تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے۔ بھائی جان بادشاہ علی اسی جملے پہ ساری زندگی ناز کرتے رہے کہ میں ہاشمیوں کا ستارہ ہوں، میں ہاشمیوں کا ستارہ ہوں، میں ہاشمیوں کا ستارہ ہوں۔ پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی محمد کے بیٹے حسین نے عباس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا تھا، انت کمر بنی ہاشم۔ انت کمر بنی ہاشم، عباس تو ہاشمیوں کا چاند ہے، عباس تو ہاشمیوں کا چاند ہے، عباس تو ہاشمیوں کا چاند ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ سخی عباس کسی اندھیرے گھر کا چراغ نہیں، جس گھر میں اتنے سورج ہوں۔ اور کتابیں کہتی کہ اکثر مولا امیر المومنین آئینہ دیکھتے تھے، اکثر مولا امیر المومنین آئینہ دیکھتے تھے، شیشہ دیکھتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا علی آپ اکثر آئینہ دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ علی نے مسکرا کے فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب لفظ سمجھئے گا، 3-4 شعبان سے پہلے بادشاہ علی آئینہ دیکھتے تھے، 4 شعبان کے بعد علی نے آئینہ دیکھنا شیشہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ 4 شعبان کے بعد علی عباس کو دیکھتے تھے۔ سارے بولو حیدری۔ 4 شعبان کے بعد بادشاہ علی جناب عباس کو دیکھتے تھے۔ پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا، علم حمزہ نے بھی اٹھایا تھا، علم بابا جی جعفر طیار نے بھی اٹھایا تھا، علم بادشاہ علی نے بھی اٹھایا تھا۔ ایسا اٹھایا کربلا کے میدان میں غازی نے علم، آج جہاں بھی لگا ہو تو سارے لوگ کہتے ہیں غازی کا علم ہے، عباس کا پرچم ہے۔ پوری ذمہ داری سے اگلا جملہ کہنے لگا، جعفر طیار کے علم پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، حمزہ کے علم پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، علی کے علم پہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اللہ جانے کون بندہ کتنی داد دے گا۔ ایسا اٹھایا کربلا کے میدان میں عباس نے علم، عباس کے علم پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ یا مہربانی مالک سلامت رکھے۔ عباس کے پرچم پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ ہم گھر پہ سجاتے ہیں جو عباس کا پرچم، اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے۔ ہم گھر پہ سجاتے ہیں جو عباس کا پرچم، اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے۔ اس سائیڈ والے بولیں گے تو میں اگلی سطر پڑھوں گا۔ ہم گھر پہ سجاتے ہیں جو عباس کا پرچم، یہاں تو پتھر بھی بول پڑے تو پھر بھی زبان رکھتا ہے۔ ہم گھر پہ سجاتے ہیں جو عباس کا پرچم، بھائی جان اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے۔ ہم مست ملنگوں کو نہیں کسی اور کی ضرورت، مولا تیرے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے۔ مالک زندگی دراز کرے آپ۔ مولا تیرے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے۔ دین جس کی پناہ میں ہو، لفظ سنیے گا، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ لفظ پھر سنیے گا، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ کہاں جا کے سخی عباس سناؤں، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ چلو اگلا لفظ پھر سنیے گا، جس کے کپڑے جنت کا قمیص ہیے، جس کے کپڑے جنت کا قمیص ہیے اسے حسین کہتے ہیں۔ لفظ پھر سنیے گا، جس کے کپڑے
جنت کا کمی سی ہے بابا جی اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے خود جنت کی ملکہ سی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ یا مالک زندگی دراز کرا، جس کے کپڑے خود جنت کی ملکہ سی ہے اسے سخی عباس کہتے ہیں، جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے شبیر کہتے ہیں، اور جس کا جھولا خود حسین جھلائے اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کی معرفت دیکھ کے ساری زندگی آپ نے بادشاہ عباس کے داد کے خاندان کی فضیلت سنی جو بزرگ تشریف فرمائے۔ جی چاہتا ہے 2 جملے آپ کو جناب عباس کے نان کے خاندان کی فضیلت کے سناؤں۔ جناب عباس کے نان کا خاندان کون تھا؟ کتابیں کہتی ہیں کہ عرب میں 2 خاندان بہادری میں مشہور تھے، ایک بنی کلاب ایک بنی ہاشم۔ جناب عباس کے نانا کا نام جناب عزام، جناب عباس کی نانی کا نام بی بی سمامہ خاتون۔ یہ عرب میں 2 خاندان بہادری میں مشہور تھے، بنی ہاشم اور بنی کلاب، اور ان دونوں گھروں کی 2 صفتیں تھیں۔ پہلی صفت سنیے گا، جو اس گھر کا جانور ہوتا تھا اس کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی، اس کے گلے میں بابا جی رسی نہیں ہوتی تھی۔ اونٹ گھوڑا خچر بکری اس کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ پہچان کے بتا دیتے تھے کہ یا یہ ہاشمیوں کا جانور ہے یا یہ کلابیوں کا جانور ہے۔ اگلی سطر پہ ہر آدمی کا ہاتھ تائید کر کے اٹھے گا، جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی لوگ اسے ایسے رستہ دیتے تھے جیسے سردار کو دیا جاتا ہے۔ جو بندے جاگ رہے ہیں جی، اسے ایسے رستہ دیا جاتا ہے جیسے سردار کو دیا جاتا ہے۔ دوسری اس گھر کی صفت یہ تھی، اس گھر کے جو مرد کاروبار کرتے تھے وہ نوکر دکانوں پہ نہیں بٹھاتے تھے، دکانیں کھلی ہوتی، گاہک آتا سودا اٹھاتا واپس چلا جاتا رقم رکھ کے، کیونکہ عرب میں ان کا اتنا روب اور دبدبہ تھا۔ بالکل مضمون کو سمیٹنے لگا ہوں، بس نتیجہ آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانا ہے۔ ایک دن مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان سے رشتہ چاہیے۔ جو سخی عباس کے نان کے خاندان کی فضیلت سننا چاہتا ہے، مجھے بہادر خاندان سے رشتہ چاہیے۔ اب مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جناب عقیل علم الانصاب کے مالک تھے، وہ چلتے ہوئے بندے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، شانے دیکھ کے پنڈلیاں دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، اس کا پردادا کون۔ اب میرا سوال ہے اتنے زیرک مجمع سے مجھے بول کے بتایا جائے پوچھ کون رہا ہے؟ بابا جی جس کی تلوار شجرے جانتی ہے، پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے۔ مولا امیر المومنین کے جناب عقیل سے پوچھنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے خدا نے کہا تھا موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا تھا میرے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اب اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، خدا جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن اللہ اس عصا کا قصیدہ سننا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، میں اس کا تکیہ بنا کے سو جاتا ہوں، میں اس کے اوپر خیمہ بنا لیتا ہوں۔ جناب عقیل سے مولا امیر المومنین نے کہا مجھے بہادر خاندان سے رشتہ چاہیے۔ جناب عقیل نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہا ہاں علی میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں طاہرہ بھی ہیں۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں طاہرہ بھی ہیں، جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں طاہرہ بھی ہیں۔ آگے جناب عقیل رشتہ لینے کے لیے جناب عباس کے نانا کے مہمان خانے میں 3 دن وہاں رکے۔ تیسرے دن جناب عزام آئے اپنے مہمان خانے میں، سامنے دیکھا جناب عقیل تشریف فرما تھے، اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، ماتھے پہ رکھے گا اے ہاشمیوں کا چشم و چراغ، اے متولی کعبہ، اے رئیس مکہ،
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جناب عقیل نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ ہاشمی اور کلابیوں کی جو دوستی ہے وہ رشتہ داری میں بدل جائے، ہاشمی اور کلابیوں کی جو دوستی ہے وہ رشتہ داری میں بدل جائے۔ اب جناب عظام کہتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے تو ہر ہاشمی اپنے اندر علیحدہ فضیلت رکھتا ہے، کیا آپ کسی مخصوص شخص کا رشتہ لے کے آئے ہیں؟ اس وقت جناب عقیل کی آواز ہے ہاں میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ اب مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ کہ جسے لفظ سمجھائے اور پھر بھی اس کا ہاتھ تائید کے لیے نہ اٹھے۔ اتنا جملہ کہنا تھا جناب عقیل کا کہ جناب عظام نے اپنے سر سے تاج اتارا، سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر میں آیا ہے۔ مالک زندگی دراز کرے، اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو تیرے گھر میں آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جناب عظام نے جو اگلی سطر کہی، جناب عظام کی آواز اچھا ہمارے ہاں مرد غلامی کرتے ہیں، میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں ملائکہ غلامی کرتے ہیں، میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں ملائکہ غلامی کرتے ہیں۔ اب جناب عظام کی آواز ہے کہ مجھے عرب کا دستور مجبور کر رہا ہے، میں گھر جا کے اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب پردہ لگا جناب عظام اور بی بی ثمامہ خاتون کے درمیان، ادھر جناب عباس کی والدہ بی بی فاطمہ کلابیہ پردے کے باہر کھڑی تھی۔ جناب عظام کی آواز بیٹا آپ کو خبر ہے کہ 3 دن سے ہمارے مہمان خانے میں کون رکا ہے؟ اگلی سطر پہ ہر بندے کا ہاتھ تائید کے لیے اٹھے گا جناب عباس کی ماں کی عزت پہ۔ بی بی کی آواز بابا آپ کو خبر ہے نا ہمارے قبیلے کی عورتیں اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتی کہ ہمارے مردوں سے مہمان خانے میں ملنے کون آیا ہے، ہمارے مردوں سے مہمان خانے میں ملنے بولو سارے کون آیا ہے؟ تو اس وقت جناب عظام کی آواز آئی کہ جناب عقیل آئے ہیں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے۔ تو اس وقت بی بی ام البنین کی آواز آئی بابا اپنی بات بعد میں کیجئے گا، اماں پہلے میری بات سنی۔ اماں 3 راتیں گزر گئی، اماں ایک مستور میرے حجرے میں آتی ہے، اماں جب وہ مستور میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اماں یہ جو پچھلی رات گزری ہے نا وہ مستور اکیلی نہیں آئی،